السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ذہنی معذور شخص نے ایک 4 سالہ بچی کو بیئر کی بوتل سے حملہ کر کے کر دیا قتل۔ یہ افسوسناک واقعہ حیدرآباد کے پوچارام آئی ٹی کوریڈور پولیس اسٹیشن حدود میں آیا پیش۔ تفصیلات کے مطابق مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ذہنی مریض شخص نے 4 سالہ ریا کماری پر بیئر کی بوتل سے وحشیانہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں معصوم بچی کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ انفوسس کے قریب کلپوترا پروجیکٹ میں پیش آیا، جہاں مزدور یوگیشور اور ان کی اہلیہ کام کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیٹی ریا کماری قریب میں ہی کھیل رہی تھی۔ اسی دوران مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ہیوم بروم نامی شخص نے اچانک حملہ کر دیا اور بچی کے سر پر بیئر کی بوتل دے ماری۔ حملے کے بعد ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عینی شاہدین اور مقامی لوگوں نے اسے پکڑ کر بری طرح زد و کوب کیا اور بعد رسیوں سے باندھ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے اتوار کی روز الزام عائد کیا ہے کہ تمل ناڈو کی حکمران جماعت ڈی ایم کے انتخابی حد بندیوں اور ہندی زبان کو مسلط کرنے کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اور یہ کوشش اسمبلی الیکشن کے سامنا کرنے کے لیے شراب اسکیم کے الزامات سے بچنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ریاستوں کرناٹک اور تلنگانہ میں بی جے پی بہر صورت برسر اقتدار آئے گی۔ بی جے پی قائد نے الزام عائد کیا ہے کہ حد بندی مسئلے پر وزیر اعلیٰ تمل ناڈو کی جانب سے چنئی میں منعقدہ میٹنگ میں شریک جماعتیں دراصل جنوب میں بی جے پی کی پیش رفت کو روکنا چاہتی ہے۔ یہ موقع پرست جماعتیں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ انتخابی حلقوں کی مجوزہ اثرین و حد بندی سے جنوبی ریاستیں شدید متاثر ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حد بندی کے مسئلے پر نہ تو مرکزی حکومت اور نہ ہی بی جے پی کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ اگر اس مسئلے پر غور و خوض ہوتا تو اس بارے میں اجلاس طلب کیا جاتا اور تجاویز طلب کی جاتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے راجہ پور منڈل میں واقع کستوربا اسکول میں 8ویں جماعت کی طالبہ ویشنوی نے سینئر ساتھیوں اور ایک ٹیچر کی تردنش سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ طالبہ نے زیادہ مقدار میں پیراسیٹامول کی گولیاں کھا لی، جس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ فوری طور پر اسے جڑچلا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت مستحکم بتائی۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ سینئر ساتھیوں اور ایک ٹیچر نے نہ صرف اس کو ڈانٹا بلکہ نادیبہ الفاظ بھی کہے، جس کی وجہ سے اس نے انتہائی اقدام اٹھایا۔ تاہم اسکول کے عملے نے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی اور طالبہ کے والدین کو فون کر کے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ والدین کو مبینہ طور پر دباؤ میں رکھنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس وقت طالبہ کی حالت مستحکم ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت کے نئے وقف ترمیمی بل کو آئین پر ایک اور دانستہ طور پر کیا گیا حملہ قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ذریعے اقلیتوں کی مذہبی اداروں اور روایات کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ حکومت کا مقصد اس قانون کے ذریعے ملک کے سماجی تانے بانے کو بگاڑنا اور انتخابی فائدے کے لیے پولرائزیشن پیدا کرنا ہے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے ایک بیان میں کہا کہ اس بل سے اقلیتی برادری کے مذہبی اداروں کے انتظامی حقوق خطرے میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ قوانین کے تحت وقف املاک کی حیثیت اور اقلیتوں کے ادارے جاتی اختیارات محفوظ تھے، لیکن نئے قانون میں ان حقوق کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں پیش آئے تشدد کے معاملے میں پولیس نے جامع مسجد کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ ظفر علی کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ایڈوکیٹ ظفر علی کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تشدد کے معاملے میں جامع مسجد کمیٹی کے صدر سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ایک رپورٹ کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ 19 نومبر کو جامع مسجد کے اندر ایڈوکیٹ کمیشن کے پہلے سروے کے دوران ایڈوکیٹ ظفر علی سروے ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ اسی طرح 24 نومبر کو ہونے والے دوسرے سروے کے دوران بھی وہ ٹیم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ تاہم جب سروے کے دوران بھیڑ جمع ہونے لگی تو ظفر علی ٹیم کو مسجد کے اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے اور بھیڑ میں شامل افراد سے گفتگو کی۔ اسی گفتگو کو لے کر ایس آئی ٹی نے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظفر علی نے بھیڑ سے کیا بات چیت کی تھی اور آیا ان کا کوئی کردار تشدد میں رہا ہے یا نہیں۔ حیدرآباد کے کشائی گوڑہ میں ہفتے کی شام ایک 37 سالہ کچرا چننے والا شخص دھماکے کی زد میں آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگراجو نامی شخص جو کچرا چن کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا، ہفتے کی شام وہ کچرے دانی میں سے کچرا چن رہا تھا کہ اس دوران کسی نامعلوم باکس میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ناگراجو کئی فٹ دور جا گرا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہاں پر موجود راہگیر بھی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ قریب میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا کے کونڈا رامپلی میں مرغیوں میں برڈ فلو کی تصدیق ہوئی، جس کے نتیجے میں پولٹری فارمز میں موجود مرغیوں کو ہلاک کر کے دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 10 سے 20 ہزار مرغیاں مر چکی ہیں۔ پولٹری فارمز کے منتظمین نے بتایا ہے کہ ہر مرغی کے فارم میں مرغیوں کی جان جاری ہے۔ برڈ فلو پازیٹیو آنے والے مرغیوں کو ہلاک کر کے دفن کر دیا گیا۔ برڈ فلو پازیٹیو ہونے والے پولٹری فارمز کے اطراف 1 کلومیٹر تک مرغی کی فروخت پر پابندی عائد ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں اتوار کو تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا۔ متحدہ عادل آباد، کریم نگر، ورنگل اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ متحدہ رنگا ریڈی، حیدرآباد، نلگنڈا، محبوب نگر، میدک اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ گزشتہ رات ہوئی غیر موسمی بارش کے باعث کئی اضلاع میں فصلوں کو بھاری نقصان ہوا۔ حیدرآباد میں کئی مقامات پر تیز ہواؤں کی وجہ سے درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے، جس کے نتیجے میں بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز یعنی کہ آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں SLBC سرنگ کی کھدائی کے دوران گزشتہ ماہ 22 فروری کو پیش آئے حادثے کے پیش نظر حکومت نے امدادی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے 5 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ مال کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں۔ ناگر کرنول کے ضلع کلکٹر کی درخواست پر غور کرنے کے بعد محکمہ مال نے فنڈز کی منظوری دینے کی سفارش کی، جسے حکومت نے قبول کر لیا۔ حکومت نے کلکٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں اور امدادی کاموں کو تیز کریں۔ شہر حیدرآباد میں ایک اور آتش زدگی کا واقعہ آیا پیش۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح کوکٹ پلی کے ایک کھلے پارکنگ یارڈ میں ایک ڈیزل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ بتایا گیا ہے کہ اس ٹینکر میں کچھ مقدار میں ڈیزل ذخیرہ کیا گیا تھا اور وہ IDPL چیرو کے قریب ایک کھلی زمین پر پارک کیا ہوا تھا۔ اس دوران ٹینکر میں اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حادثے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک BJP لیڈر نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کو بے رحمی سے گولی مار کر دیا قتل۔ اس دردناک حادثے میں تینوں بچوں کی موت ہو گئی، جبکہ خاتون کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد اسے ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سہارنپور کے گاؤں سنگا ٹھیڑا میں BJP کے ضلع یووا مورچہ کے سابق نائب صدر اور حال ہی میں ضلع ایگزیکٹو کے رکن یوگیش روہیلا نے اپنی لائسنس ریوالور سے اپنی 40 سالہ اہلیہ نیہا، 11 سالہ بیٹی شردھا، 6 سالہ بیٹا دیوانش اور 5 سالہ شیوانش کو گولی مار دی۔ گولی لگنے کے بعد بیٹی شردھا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں زخمی بیٹوں اور خاتون کو علاج کے لیے ضلع اسپتال بھیج دیا۔ اسپتال میں علاج کے دوران شیوانش اور دیوانش کی موت ہو گئی، جبکہ ان دونوں کی ماں نیہا کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے ملزم یوگیش روہیلا کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کے بارے میں SSP سہارنپور نے بتایا ہے کہ ایک شخص کے ذریعے فون پر اطلاع دی گئی تھی کہ BJP لیڈر نے اپنی بیوی اور بچوں کو گولی مار دی۔ بتایا گیا ہے کہ یوگیش اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے چاروں کو گولی مار دی۔ فلم نگر پولیس نے شہر کے مختلف پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کے متعدد مقدمات میں ملوث 48 سالہ ثنا بیگم عرف ثنا ٹائیگر اور 26 سالہ اس کے بیٹے سہیل کو گرفتار کر لیا، جو ڈائمنڈ ہلز کالونی میں سرقے کے واقعے میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمین کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں شیخ پیٹ کے قریب ڈائمنڈ ہلز کالونی میں مقیم ایک NRI محمد مجاہد کمال کے گھر سے 34 تولے سونے کی زیورات، 4 تا 5 لاکھ روپے نقد اور غیر ملکی کرنسی کی اس وقت چوری کر لی گئی تھی جب یہ خاندان دعوت افطار میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس واردات میں ثنا بیگم نے اپنے 3 بیٹوں محمد ساحل اور سہیل کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور چوری کی واردات انجام دی۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے پولیس سے بچنے کے لیے کئی چالاکیاں کی۔ چوری کے بعد وہ راجندر نگر کے آس پاس کی کچی آبادیوں میں تقریباً 2 گھنٹے تک گھومتے رہے تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ فوراً اپنے گھر بلگوڑا واپس ہوئے تو پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے ان کی شناخت کر سکتی ہے۔ تاہم پولیس نے مسلسل 40 گھنٹوں تک 500 سے زائد CCTV کیمروں کی جانچ کی اور آخرکار بلگوڑا میں ان کے گھر کا سراغ لگا لیا۔ پولیس کے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ والدہ ثنا بیگم اور اس کے بیٹے سہیل کو چوری کا سونا فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 10 تولے سونا برآمد ہوا۔ دیگر مفرور ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کو تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ثنا بیگم کے خلاف ماضی میں تقریباً 41 مقدمات درج ہیں۔
हफ्ते की रात हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। हादसा आउटर रिंग रोड मंचरियोला पुल के करीब महिंद्रा मारूजो और टाटा सफारी समेत 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम की वजह से पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त 33 साला आनंद कामले के तौर पर हुई है, जो राजेंद्र नगर का रहने वाला था। कामले गच्चीबौली की तरफ जा रहा था, जबकि नारसिंगी पुलिस के मुताबिक उसने मंचरियोला पुल पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से टाटा सफारी से तसादुम हुआ, जो कि नारसिंगी से वखाराबाद जा रही थी। तसादुम के बाद कामले की मौके पर ही मौत हो गई और टाटा सफारी में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि तसादुम के बाद दोनों कारों को शदीद नुकसान पहुंचा। बीजेपी का सदर डमी होगा तो पार्टी इख्तिदार में नहीं आएगी। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह का अपनी ही पार्टी पर तनकीद। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा पार्टी कायदीन पर तनकीद और कहा कि अगर तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब तेलंगाना के बीजेपी कायदीन करते हैं तो वो डमी साबित होगा। अगर कौमी क़ियादत की जानिब से सदर का इंतखाब किया जाता है तो मुस्तक़बिल में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के अभी तक जितने भी सुदूर बने हैं, उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय पार्टी में ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ दिया है और रास्त व बिलरास्त तौर पर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। सीनियर पार्टी के कायदीन और कारकुनों के लिए जेल जाने वालों को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। रियासत में तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए दिल्ली में सरगर्मियां जारी हैं, जिसके तनाज़ुर में राजा सिंह ने पार्टी कायदीन के खिलाफ सनसनीखेज इल्जामात आयद किए, जो बीजेपी हलकों में मौज़ूए बहस बने हुए हैं। जिले कलेक्टर खम्मम मुज़म्मिल खान ने गर्ल प्राइड यानी कि लड़कियों पर फ़ख्र के उन्वान से एक नया इक़दाम मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद बच्चियों की अहमियत को बढ़ाना और उनकी पैदाइश के हवाले से मुस्बित समाजी रावियों की हौसला अफजाई करना है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ज़िलाई हुक्काम उनके घरों का दौरा करेंगे जहाँ लड़कियों की पैदाइश होगी और उस ख़ानदान में मिठाई तकसीम की जाएगी और उनको मुबारकबाद दी जाएगी। ये पहल इस बात पर जोर देता है कि लड़की की पैदाइश एक खुश आइन और जश्न मनाने वाला लम्हा है। उन्होंने कहा कि इक़दाम रिवायती तासुबात को चैलेंज करने और एक ऐसी सकाफत को फरोग़ देने के लिए तैयार किया गया है जो लड़कियों की कदर और एहतराम करती है। उन्होंने बताया है कि गर्ल प्राइड प्रोग्राम अगले हफ्ते से शुरू होगा। ईद उल फितर के नमाज के औक़ात, इंतज़ामात और दीगर उमूर के ताल्लुक़ से अमारात मिल्लत इस्लामिया जगतियाल मरकज़ी कमेटी और मजलिस शूरा का आज बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद जगतियाल में सदर अब्दुल बारी की सदारत और सैयद जमील अहमद सदर ईदगाह कमेटी की निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुत्तफ़िक़ा राय से ईद उल फितर की नमाज क़दीम ईदगाह रहमतपुरा में सुबह ठीक 8 बजे और खिला ईदगाह पर 8:30 बजे और जामे मस्जिद में 9 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर मरकज़ी कमेटी की जानिब से मजलिस शूरा के सामने बैतुल माल के इस्तेहकाम और ज़राए आमदनी में इजाफे के लिए मोहल्लेगंज में वाक़े वक्फ अराज़ी पर 3 दुकानात की तामीर, इसी तरह कदीम क़ब्रिस्तान के मगरबी जानिब रोड साइड कमर्शियल दुकानात की तामीर के अलावा मुर्शिद बौली के करीब वाक़े वक्फ अराज़ी पर स्टडी सेंटर और दफ्तर सदार मिल्लत इस्लामिया के अलावा इस कामों के ज़ख़ीरे के लिए शेड की तामीर के लिए तजवीज़ पेश की गई और तमाम अफराद ने इस कामों का मुत्तफ़िक़ा राय से मंजूरी दे दी। मुफ्ती यूनुस खान क़ासिमी की दुआ से इजलास का अख्तिताम अमल में लाया गया। सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिबिर हमदान ने कल रात निज़ामाबाद के सरकुंडा, दुरपल्ली, अंदलवाई मंडलों में गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से धान की फसल को नुकसान पहुँचे और किसानों की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर इन मंडलों का दौरा किया, फसलों का जायजा लिया। कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायण ने बल्दिया बोधन को उसूल तलब जायदाद टैक्स के बकायाजात की वसूली के लिए बल्दी अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी। बोधन के कदीम बस स्टैंड पर मौजूद एक सुपर मार्केट की जानिब से तकरीबन 3 लाख से ज्यादा रकम जायदाद महासिल की अदायगी में नाकाम होने पर उन्होंने सुपर मार्केट के मलकियात मुकफ्फल करने की भी हिदायत दी। इस तरह अनिल टाकिस रोड पर मौजूद श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट के मलकियात को भी टैक्स की अदम अदायगी पर मुकफ्फल कर दिया गया। कमिश्नर बल्दिया ने मालिक जायदादों से अपील की है कि वो अपने टैक्स फौरन अदा करें। निजामाबाद बार एसोसिएशन के 26 मार्च के इंतखाबात के इनेकाद के लिए विघ्नेश को चीफ इलेक्शन ऑफिसर और मधुसूदन गौर बटला रवि को इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर निजामाबाद बार एसोसिएशन के सदर मल्लेपुला जगत मोहन गौर ने बार एसोसिएशन हॉल में तखरारनामे भी हवाले किए। तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन नसीमा रेड्डी, बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुनील गौर, दीगर मेंबरान की मौजूदगी में हैदराबाद में एक मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
جگتیال کے تمام شہری وقت پر اپنے جائیداد ٹیکس ادا کرے اور شہر کی ترقی میں اپنا تعاون کرے۔ ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے رائکل، میٹپلی اور جگتیال شہروں کا بڑے پیمانے پر دورہ کیا۔ رائکل، میٹپلی اور جگتیال کے بلدی حدود میں گھر کے تعمیراتی کاموں کے ٹیکس وصولی اور LRS کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بہت سے زیادہ ٹیکس بقایا جات والے شاپنگ مالز کا دورہ کیا اور اندرون ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر انہیں مخفل کرنے کی ضلع کلیکٹر نے انتباہ دیا۔ جاریہ ماہ کی 31 تاریخ تک 100% مکانہ ٹیکس جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جگتیال میں 2 دن قبل ہوئی غیر موسمی طوفانی بارش اور ژالہ باری سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا۔ ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے مختلف موضوعات کا دورہ کر کے تفصیلی معائنہ کیا، جہاں 22 مارچ کو شدید ژالہ باری سے نقصان پہنچا۔ دھرم پوری منڈل کے رائی پٹنم گاؤں، ویلگٹور منڈل کے رمنور گاؤں میں چاول کی فصل کو دیکھا۔ جگتیال لکشمی پور گاؤں میں دھان اور مکئی کی فصلوں کا معائنہ کیا۔ کلکٹر کے ساتھ جگتیال کے RDO مدھوسودن، DO بھاسکر، MPDO، MRO اور متعلقہ افسران موجود تھے۔ ضلع پرچار کمیٹی نظام آباد کے صدر محمد جاوید اکرم نے آج محمد علی شبیر گورنمنٹ ایڈوائزر کی جانب سے دیے گئے رمضان مبارک کی عید پیک تقسیم کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محمد علی شبیر کی جانب سے نظام آباد میں غریب مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادری کو بھی عید پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں اور ضلع اور فرزندان محمد رضا احسن انجینئر سعودی عربیہ، محمد رافع مدین ایڈوکیٹ، محمد عبد المنان رضی MBA سعودی عربیہ کی جانب سے دعوت افطار کا بڑے پیمانے پر ایک مینار چورستہ گرنی گڈھا جنگاؤں پر اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دعوت افطار میں مہمان خصوصی جنگاؤں ضلع کلیکٹر شیخ رضوان بادشاہ IAS نے شرکت کی اور کہا، عیدین ایک دوسرے میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارا ملک بھائی چارے، ملنسری اخوت والا ملک ہے اور یہاں پر محبت، بھائی چارگی، شانتی کی زندہ مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، رمضان کا ماہ بڑا متبرک مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ رمضان کے ماہ میں روزے اور نمازوں کی پابندی کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی یہی درس دیتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ کھلاڑی کے منڈل لنگم پیٹ سابق MPTC محمد فتح الدین نے مسلمانوں کے مقدس ماہ رمضان کے پیش نظر مقامی جامع مسجد اور قادریہ مسجد کے قریب گندگی کو، نالیوں کو صاف کروانے کا تحصیلدار سے مطالبہ کیا اور منڈل کے تمام گرام پنچایتوں میں بھی جہاں جہاں مساجد ہیں صفائی کے انتظامات کروانے، مقامی عیدگاہ کے طرف جھاڑیوں کو نکالنے احکامات دیے۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج مقامی PKV فنکشن میں جنگمائی پلی انجیا کے لڑکے ویریشن کی شادی تقریب میں شرکت کی اور نوبیاہتا جوڑے کو آشیرواد دیا۔ طاہر بن حمدان تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمین کو ایک تقریب کے دوران ضلع مارکیٹ کمیٹی کے چیئرپرسن ضلع سلسلہ صابرہ بیگم شیخ غوث تہنیت پیش کرتے ہوئے واضح ہے کہ گزشتہ ایک عظیم الشان تقریب جو کہ جے باپو جے بھیم جے سویدھان کے نعرے کے تحت منعقدہ SC ST BC مائنورٹی ریزرویشن کے تحت منعقد کی گئی تھی، اس میں کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ حلقہ اسمبلی جکل کے محمد نگر منڈل میں دوپاسنگ تانڈے میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے CC سڑک تعمیر کا رکن اسمبلی ٹوٹا لکشمی کانتا راؤ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر پٹلم مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین منوج کمار، محمد نگر منڈل کانگریس پارٹی کے صدر رویندر ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے کہا، NREGS اسکیم کے تحت منڈلوں کے ہر گاؤں میں CC سڑکوں کی تعمیری کام جاری ہے۔ گزشتہ 20 دنوں میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیراتی کاموں کو مکمل کیا گیا ہے اور مزید 35 لاکھ روپیوں کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ یہ کام 4 دنوں میں 100% مکمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔